اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران۔ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 3 ہے اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 12 ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میں تقوی کا درس دیا گیا کہ تقوی بری زندگی گزاریں، اور جب تقوی بری زندگی گزاریں گے تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہ اتفاق پیدا ہوگا اور تفرقہ بازی، یعنی اللہ رب العزت کی رسی کو، یعنی دین اسلام کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ تو یہ تقوی اور مضبوطی سے تھامے رکھنا قرآن کو، دین کو، اس کے ذریعے اتفاق و اتحاد پیدا ہوگا اور انتشار سے بچت ہو جائے گی۔ یہ تو اپنی اصلاح کے لیے ایک بات ہے۔ پھر اگلی آیت میں درس دیا گیا تھا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یعنی یہ جو امت محمدیہ کی خاصیت ہے وہ کام کرے، کیونکہ امت محمدیہ وہ امت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور اس امت کے علماء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب یہ جو پیغمبروں کی ڈیوٹی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، دوسروں تک دین پہنچانے کی، یہ امت محمدیہ کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی ہو، کوئی ایک دین کی بات کی بھی سمجھ ہے تو وہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اسی چیز کا درس جو ہے سورہ عصر میں دیا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ تھا کہ جب آپس میں ملتے اور تھوڑے وقت کے لیے ملتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا لیا کرتے تھے کہ یہ پورے قسم کا دین کا نچوڑ ہے کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، آخرت میں بہت تباہی میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، بچنے والے لوگ کون سے ہیں؟ 4 باتیں بتائی اللہ رب العزت نے سورہ عصر کے اندر، اور یہی اس امت کی خاصیت ہے، اور یہی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں ان آیات کا مفہوم بھی یہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی بچنے والے دنیا آخرت کی تباہی سے اگر بچنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، اور امت محمدیہ کو جو خیر الامم کا لقب ملا کہ سب سے بہترین امت ہے، افضلیت اعلیٰ، بہت بہترین امت ہے، اللہ رب العزت نے شان بیان فرمائی، تو وہ کس وجہ سے فرمائی کہ یہ 4 کام کر لیں۔ ایک آمنو، ایمان لائیں۔ اب ایمان تو پہلے والی امتیں تھی، یہاں بھی تؤمنون باللہ کے ذریعے ہم پڑھیں گے کہ ایمان لانے کا ایک ہے ایمان لانا، ایک ہے ایمان پہ قائم رہنا اور ایمان کے کمال کو پہنچنا۔ تو یہاں جو ایمان لانے کا کہا گیا، ایمان تو ہے
پہلی امتوں میں بھی تھا، مومن ہے، لیکن اس ایمان پہ قائم رہنے کا درس دیا جا رہا ہے اور اس ایمان کے کمال تک پہنچنے کا درس دیا گیا ہے۔ تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ سچے سچے عقائد کے ساتھ ہوگا کہ جو راستہ اللہ رب العزت نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں رہ کر کے اپنے عمل کے ذریعے جو راستہ، جو ایمان دکھایا، اور اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا، وہ والا ایمان لے کر کے چلیں گے تو اصل میں مومن ہیں۔ تو سورہ عصر میں کیا فرمایا؟ ایمان والے ہیں۔ تو ایمان بھی کامل، وعامل الصالحات، اور اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ دو کام تو اپنی ذات کے ہیں کہ ایمان والے بھی ہیں اور اعمال صالحہ کر رہے ہیں۔ جو بندہ مومن ہے اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاری اور اس پہ قائم بھی رہا، اس کے کمال تک پہنچا، تو وہ کیا ہے کہ اس نے اکیلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر لیا۔ تو صرف یہ تو پچھلی امتوں میں بھی ہوا۔ اس امت کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ دوسروں کے لیے بھی جیتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین وہ لوگ ہیں جن سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ قرآن شریف میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بہرحال وہ لوگ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ، جن سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے نا، اللہ ان کو مضبوطی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ ان کو زمین میں جما دیتے ہیں، یعنی وہ مستقیم ہو جاتے ہیں، اور ہر لحاظ سے اللہ انہیں مضبوطی دیتے ہیں، اللہ انہیں استقامت دیتے ہیں۔ تو جو بندہ دوسروں کو چلاتا ہے وہ خود بھی بہترین طریقے سے چل پاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی گرے کو اٹھائے گا تو پہلے خود اٹھے گا، پھر جو ہے دوسرا اٹھے گا، اور جو اوپر والے کو نیچے کھینچے گا تو خود نیچے پہلے ہوگا، پھر دوسرا ہوگا۔ تو یہ ہے کہ دوسروں کو چلانے سے خود اور بہترین طریقے سے بندہ اس راستے کے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو دو اپنی ذات کے ہیں۔ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے کس چیز کا درس دیا؟ وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے ہیں، یعنی دوسروں تک دین پہنچاتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ جب حق رات سیدھا طریقہ دوسروں تک دین پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ضرور پھر طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس پہ پھر صبر کا بھی درس دیا گیا۔ تو یہ چار کام کرنے ہیں۔ تو اس جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں مزید اس کی ترغیب دی گئی کہ یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے، اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ کنتم خیر امت، رکو نمبر 3 ہے تم بہترین امت ہو، خیر الامم ہو، تم سب امتوں سے بہتر امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت، تم نکالی گئی ہو، تم وجود میں لائی گئی ہو، تمہیں مقرر کیا گیا ہے کس لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تمہاری خاصیت پچھلی امتوں سے الگ قسم کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تمہیں جو وجود ملا ہے، تمہیں جو خاصیت دی گئی ہے، افضلیت دی گئی ہے، تمہیں جو اتنا اونچا مرتبہ ملا ہے، وہ مرتبہ کیا ہے؟ تمہیں خیر الامم کیوں کہا گیا ہے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم لوگوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ کیوں؟ اور للناس کہا، یعنی کہ صرف اپنوں کو، غیروں تک بھی دین پہنچانا ہے اور سب کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اچھی بات کہو لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ اور ولا تصعر خدک للناس، اپنے چہرے کا اتار چڑھاؤ جو ہے لوگوں کے لیے اچھا رکھو۔ اخلاق میں یہ دو بہترین باتیں ہیں جو دونوں باتوں کے لیے للناس اللہ نے فرمایا، اور یہاں بھی اللہ نے للناس فرمایا کہ ساری انسانیت، اپنے الفاظ کا چناؤ بھی اچھا رکھو ساری انسانیت کے لیے، چہرے کا اتار چڑھاؤ بھی اچھا رکھو ساری انسانیت کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے تمہیں جو خیر الامم کہا اس لیے کہ ساری انسانیت کے لیے تم نے یہ ڈیوٹی دینی ہے۔ کیا ڈیوٹی ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو،
व तन्हाउना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और ईमान लाते हो तुम अल्लाह ताला पर। तो ईमान की जो बात है फिर वही बात है कि यानी ईमान लाने का मकसद क्या है कि ईमान के कमाल को जाते हो और ईमान में मुस्तकिम हो, लगातार मोमिन हो, ईमान में इस्तकामत नसीब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खुशखबरी उम्मत मुहम्मदिया को जब दे रहे हैं तो फिर पिछली उम्मतें जो हैं यहूद और नसारा, उनके बारे में अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह है ना, अल्लाह वहदहु ला शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमान और रहीम की सिफ़त जो है बहुत आला सिफ़त है। तो अल्लाह फरमा रहे वलौ आमना अहलुल किताबी, अगर ईमान ले आते अहले किताब भी इस तरह का जिस तरह का ये उम्मत मुहम्मदिया ईमान लाई है, और उम्मत मुहम्मदिया में जो खुसूसियात हैं वो खुसूसियात उनको भी मिल जाती हैं अगर मोमन बन जाते तो लकाना खैर लहुम, अलबत्ता बेहतर होता उनके लिए। कितनी अच्छी बात थी कि वो भी इस रास्ते पे चल पड़ते। कितनी अच्छी बात होती कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मबऊस हुए तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान लेते। कितना अच्छा होता है जब कुरान उतरा तो वो कुरान को मान लेते। कितना अच्छा होता है कि जो इतनी फजीलत दी गई इस उम्मत को तो वो लोग भी इस जमात में शामिल हो कर के अफजल बन जाते। अल्लाह फरमा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिनहुमुल मुमिनूना, उनमें से कुछ मोमन बने, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें से जो है वो नाफरमान हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि इस उम्मत को खैरुल उम्मा कहा गया, बेहतरीन उम्मत। पहली चीज़ इस उम्मत में क्या है, दूसरी उम्मतों की जो अलग किस्म की चीज़ है वो दूसरे पारे के शुरू में हम पढ़ते हैं वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुम वो उम्मत हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें वसत उम्मत यानी मुअतदल उम्मत बनाया। यानी जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन दर्जे के काम वो हैं जो म्याना रवी हो, जिनमें जो मुअतदल हों, दरमियाने दर्जे के हों। तो ये उम्मत जो है मुअतदल उम्मत है। किस लिहाज से? पहले सबसे पहले समझते हैं कि एतक़ाद के लिहाज से, अक़ीदे के लिहाज से। अक़ीदे के लिहाज से ये मुअतदल कैसे है? अब यहूद और नसारा को देखें कि एक तरफ तो यहूद और नसारा क्या हैं, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, कि अपने पैगम्बरों को क्या अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, कहीं अल्लाह तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई उधर लड़ाई के लिए जाना है, जिहाद के लिए जाना है, तो क्या जवाब दिया? फ़ज़हब अंता रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, तुम और तुम्हारा रब जाओ, जा कर के जंग करें, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम नहीं जा सकते। एक तरफ अपने पैगम्बरों को खुदा कह बैठे, खुदा का बेटा कह बैठे, ये है अफरात, बढ़ा देना। और तफरीत में कि पैगंबर को, अपने पैगंबर को कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा अल्लाह जाए नाउज़ुबिल्लाह जंग करें, हम यहाँ बैठे, हम नहीं जाते। और उसके बिलमुकाबिल उम्मत मुहम्मदिया को देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत में मर मिटने को सहाबा तैयार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर की ज़ियारत करने को तरस रहे होते, अपने घर बार छोड़ करके जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमाते तो सारे जंग के लिए तैयार हो जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी जो है जिनको कैद कर लिया गया और जब उनको शहीद करने लगे तो उन्हें कहा गया कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी जगह शहीद कर दिया जाए नाउज़ुबिल्लाह, तो क्या तुम ज़िंदा रहना पसंद करोगे कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, तुम्हें शहीद ना किया जाए और तुम्हारे बदल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि मेरी जगह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना तो दूर की बात, मैं इस बात को भी नहीं पसंद करता कि मुझे छोड़ दिया जाए और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में बैठे कांटा भी चुभे। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। और एक सहाबी जो है जंग के मौके पे शहादत के करीबुल मर्ग हैं और एक दूसरे सहाबी उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चंद सांसें आपकी बाकी हैं, अगर आपकी कोई ख्वाहिश हो आखिरी तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे से हो सके तो तुम मुझे किसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो ताकि मेरे जो शहादत हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हो।
تو وہ ان کو لے کے گئے اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور روح پر پرواز کر گئی۔ اس طرح کی ان کی خواہشیں تھیں۔ اور دوسری طرف کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اشہد ان لا الہ، کیا دوسرا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کیا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول، یہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ اللہ ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں۔ ولی کو ولی کا ہی درجہ دیا جائے، نبی کو نبی کا ہی درجہ دیا جائے، اور اللہ کا درجہ اللہ کو دیا جائے۔ کوئی ولی کبھی بھی ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے تو نبی نہیں بن سکتا، اور کوئی نبی جتنے معجزات ظاہر کر لے کبھی بھی خدا نہیں بن سکتا۔ تو یہ امت محمدیہ کا اعتدال ہے کہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن خدا نہیں کہتے، درمیانی درجہ، آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو اعتقاد ہے۔ عبادت کے لحاظ سے دیکھیں کیسی معتدل امت ہے، اللہ ہمیں ایسی معتدل امت ہی بنائے رکھے اپنے عقائد میں بھی۔ یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو سجدہ کر کے جو خیر الامم ہمیں کہا گیا اس سے اتنی بڑی فضیلت سے نکل جائیں۔ اور یہ تو اعتقاد کی بات بتائی۔ عبادت کی بات دیکھیں، ایک سائڈ پہ کیا کرتے تھے یہ یہود و نصارہ، یہ اپنی کتابوں کو جو اللہ نے نازل کی رشوت لے کر کے اندر سے مسئلہ تبدیل کر لیتے، اپنی آمدنی کے لیے اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو چینج کر دیا، تحریف کر ڈالی، اور دوسری طرف رہبانیت اختیار کرتے، دنیا چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، غاروں میں چلے گئے، وہاں جو ہے عبادات کی۔ تو ایک سائڈ پہ ہے رہبانیت اور دوسری سائڈ پہ ہے اپنی کتاب کو بھی تحریف کر ڈالا۔ اور امت محمدیہ کیا ہے؟ معتدل امت ہے کہ دیکھیں ہمارا دین صرف مسجدوں اور مدارس میں نہیں ہے، ہمارا دین بازاروں میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، سیاست میں، ہر چیز میں دین کا درس دیا گیا۔ ایک معتدل، نہ بہت افراط میں جائیں اور نہ تفریط میں جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ کس چیز میں سیدھی راہ؟ عبادت میں بھی میانہ روی، درمیانہ راستہ، عبادت میں بھی، عقائد میں بھی، معاشرت میں بھی، اور اقتصادی لحاظ سے بھی اے اللہ ہمیں میانہ روی دکھا دیجئے، صراط مستقیم، افراط و تفریط سے بچا لیجئے۔ یہ تو عقیدے کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سائڈ پہ خدا مان رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ انبیاء کو ہی قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ امت کیا کرتی ہے؟ درمیانی۔ اور عبادت کے لحاظ سے ایک سائڈ پہ اپنی کتاب میں تحریف کر ڈالی اور دوسری سائڈ پہ رہبانیت اختیار کی ہوئی۔ اور معاشرت کے لحاظ سے کیا کرتے کہ ان لوگوں کی ذرا سی بات کی وجہ سے اتنی بڑی بڑی جنگیں چھڑ جاتی۔ ایک رئیس کا اونٹ جو ہے وہ کسی دوسرے رئیس کی چراگاہ میں چلا گیا، 100 سال ایک جنگ چھڑی رہی جس کو حرب بسوس کہتے ہیں۔ 100 سال یہ جنگ رہی، کس وجہ سے؟ ایک اونٹ کی وجہ سے 100 سال جنگ جاری رہی۔ اور اسی طرح خواتین کو کوئی حق نہ دیا جاتا، پیدائش پہ ہی ان کو زندہ درگور کرنے کا فیصلہ کر لیتے، دیکھنا بھی نہ چاہتے، اس طرح عورت سے نفرت کرتے۔ اور اگر زندہ رہ گئی، بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی تو شوہر کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا اگر شوہر فوت ہو جاتا۔ ایک لحاظ سے ان کا یہ طریقہ، اور دوسرے لحاظ سے کیڑے مکوڑوں کا خیال کرتے کہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جانور کے ذبیحے کو حرام سمجھتے تھے کہ یہ تو تکلیف دینے والی بات ہے جانوروں کو کہ ان کو ذبح کیا جائے۔ تو ان کے ذبیحے ایک طرف جو ہے انسانیت کا احترام نہیں، ان کو قتل و غارت کا سلسلہ صدیوں جاری رکھتے، اور دوسری سائڈ پہ کیڑے مکوڑوں کو حقوق دینے کی کوشش کرتے۔ یہ کیا ہے؟ افراط و تفریط، کہیں بہت بڑھ جانا، کہیں بالکل پیچھے چلے جانا۔ اور امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے ایسے ایسے قوانین دیے
کہ کس طرح جو ہے عورتوں کے حقوق دیے گئے، کس طرح انسانیت کا احترام کا درس دیا گیا، اور کس طرح جو ہے یہ ساری چیزیں حلال رکھی گئی کہ یہ انسان ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان کا ذبیحہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، یہ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ اور اسی طرح مالی اور اقتصادی لحاظ سے دیکھیں کہ یہ آج دنیا تباہ اور پریشان کیوں ہے کہ دو جو نظام ہے نا اقتصادی نظام، ایک نظام ہے بہت اوپر چڑھا دیا سرمایہ دارانہ نظام کہ اس میں نہ حلال اور حرام کی پرواہ کی جاتی ہے، کسی دوسرے انسان کے نفع نقصان کی، خوشی اور غمی کا خیال نہیں کیا جاتا، صرف ان کا خون چوس کر کے ایک بندہ کسی اونچے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام۔ اور دوسری طرف شخصی اور انفرادی جو ملکیت ہے نا، اس کو جرم اور حرام سمجھتے تھے کہ شخصی ملکیت کوئی چیز نہیں ہے، انفرادی ملکیت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امت محمدیہ میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں معاشرت دی، ہمیں دینی معاشرت دی، وہ کیا ہے؟ وہ درمیانہ ہے، وہ اعتدال والا ہے کہ نہ ہی سرمایہ دارانہ نظام ہو اور نہ ہی یہ ایسا نظام ہو کہ شخصی ملکیت کو، انفرادی ملکیت کو حرام ٹھہرایا جائے، بلکہ شریعت محمدیہ نے یہ مال و دولت کے کیسے جائز طریقے سے کمانے کے اور پھر اس کے استعمال کے طریقے بتائے، کس طرح وراثت کے قانون دیے۔ یہ سارے قانون کیا ہیں؟ یہ معتدل نظام ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ امت محمدیہ معتدل ہے۔ دوسری اس کی کیا صفت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ معتدل ہے، دوسری یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے کہ نفع پہنچانا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الدین النصیحہ، سارا دین ہے ہی خیر خواہی۔ یہ ایسے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ اگر خیر خواہی ہے تو دین ہے، دین ہے تو خیر خواہی ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی بندے کے اندر خیر خواہی نہیں ہے تو پکی بات ہے اس کے اندر دین نہیں ہے، اگر دین ہے تو لازمی بات ہے اس میں خیر خواہی ہوگی، جس میں خیر خواہی کا جذبہ، خیر کہتے ہیں بہلائی کو اور خواہ کہتے ہیں چاہنے کو، بہلائی چاہنا کسی دوسرے کے بارے میں۔ تو یہ اللہ رب العزت دو حقوق ہمارے ذمہ لازم ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اگر ہم نے اللہ کے حقوق پورے کرنے تو اس میں ہزاروں عبادات میں ایک چیز بیچ میں رکھنی ہے، اخلاص۔ ہزاروں عبادات کریں لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں کی، تو وہ ہماری عبادات کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق پورے کرنے کے لیے اخلاص لانا پڑے گا، اور حقوق العباد پورے کرنے کے لیے احساس لانا پڑے گا۔ یہ اخلاص اور احساس یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی روح ہیں، اس کے ذریعے حقوق پورے ہوتے۔ ہم کہیں ہم لوگوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، ہم انہیں ہزاروں ڈشیں کھلا لیں اور جتنا ان کو نفع پہنچا لیں، لیکن ہمارے میں احساس نہیں ہے نا، احساس، تو وہ ہم نفع نہیں پہنچا رہے، ضرور ہماری کوئی غرض ہو گئی۔ غرض والے حقوق وہ ثواب کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ ہم کسی سے جتنے بھی بہلائی کر لیں، لیکن اگر دل احساس کے جذبے سے خالی ہے تو ظاہری اعمال ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ہم ساری زندگی مصلی پہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر دل میں اخلاص والا جذبہ نہیں ہے، اخلاص کی نعمت نہیں ہے، تو ہم حقوق اللہ پورے نہیں کر سکتے۔ یہ احساس کے جذبے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے انسانیت کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں سے مشورہ لیا، یہ سارا اللہ نے دیکھنا تھا، اللہ مشورے کے دکھانا تھا، اللہ مشورے کے محتاج نہیں ہے کہ میں ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں، خلیفہ نائب بنانے لگا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر عبادت کے لیے پیدا کر رہے ہیں تو جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا، فرشتے عبادت کر رہے ہیں اس طرح، کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کو عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ کو کیا چاہیے کہ معرفت، ہم اللہ کو پہچان جائیں، اور اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے کہ
کہ آپس میں جو حقوق پورے کریں اس میں احساس کا جذبہ ہو، اس میں درد ہو. تو الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. کامل مومن کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ کامل ایمان مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ صرف چیزوں کا درس نہیں دیا جا رہا کہ کون سے کپڑے، کون سا کھانا، بلکہ یہ ہے کہ ہم جیسے چاہتے ہیں نا ہمیں سب کے سامنے کوئی شرمندہ نہ کرے، ہم بھی کسی کو نہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غیر موجودگی میں کوئی ہمارے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کرے، ہمیں ذلیل نہ کرے، ہمیں دوسروں کے سامنے جو ہے جھکائے نہ، تو ہم بھی کسی کے لیے کسی کو نہ جھکائیں. جو چیز ہم اپنے لیے سوچیں وہی دوسروں کے لیے بھی سوچیں، تب ہم مومن ہیں. تو یہ سارا کس طرح ہوگا؟ دل کے اندر احساس کا جذبہ ہوگا. یہ خیر الامم ہے، یہ بہترین امت ہے. ٹھیک ہے. ایک اس میں کیا چیز ہے؟ یہ معتدل ہے. دوسری اس میں کیا چیز ہے؟ یہ نفع دیتی ہے. نفع دینے کے لیے خیرخواہی کی ضرورت ہوتی ہے، بہلائی چاہنا. دوسرے کے لیے بہلائی چاہیں گے تو ہم اس کو بہلائی دے سکیں گے، اور بہلائی دینا بہترین نفع ہے. ایک تو کوئی چیز دے دینا یہ کم نفع ہے، کسی کے ساتھ بہلائی والا معاملہ کرنا یہ بہترین نفع ہے. اور سب سے بہترین بہلائی کیا ہے؟ ہم اس کو ذلیل نہ کریں، ہم اس کو خود متکبر بن کر کے اس کو کمتر نہ سمجھیں. یہ کیا ہے؟ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو نفع دے. اللہ بھی اسی چیز کا درس دے رہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کامیاب فرما دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں جو لوگوں کو نفع دے. تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ایک چیز کہ یہ معتدل ہے. اللہ ہمیں میانہ روی اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں، اپنی معاشرت میں، اپنے مال و دولت کے حساب سے میانہ روی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص اعتقاد میں کہ ہم اللہ کے حقوق اللہ کو ہی دیں، نبیوں میں تقسیم نہ کریں، اور نبیوں کے حقوق نبیوں کو ہی دیں، ولیوں میں تقسیم نہ کریں. تیسری چیز یہ ہے، اس کو جو خیر الامم کہا گیا، جو اس آیت میں بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ کہ تبلیغ کرنا، دوسروں تک دین پہنچانا. دوسروں تک دین پہنچانے میں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں مختصر، بہت لمبی بات ہو گئی. دوسروں تک دین پہنچانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا. وہ کیا طریقہ؟ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا، تم میں سے جو کوئی بھی برائی دیکھے. ہم گھر میں بھی دیکھ لیتے ہیں، خاندان میں، محلے میں، کہیں بھی ہم کیا دیکھتے ہیں؟ برائی دیکھتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے برائی دیکھی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پس اس کو بدلو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو اپنے ہاتھ کے ساتھ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتے تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان کے ساتھ. اگر زبان کی وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے تو فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں برا جانو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، کمزور ترین. اب اس میں بات سمجھیے گا کہ تین باتیں بتائی گئی، پہلے ہاتھ سے، پھر زبان سے، اور پھر دل میں برا زن. یہ امت محمدیہ سے پہلے کسی امت میں جو ہے یہ نہیں تھا جہاد والی بات. جہاد تھا لیکن جہاد کے ذریعے جو ہے یوں تبلیغ. تو یہ جہاد والی تبلیغ جو ہے امت محمدیہ میں ہے، اور یہ جہاد جو ہے یہ کس کے ذمہ ہے؟ حکومت کے ذمہ. اسی طرح جو قوانین کے ذریعے حقوق دلوائے جاتے ہیں وہ بھی بیدہ میں، ہاتھ کی طاقت میں شامل ہیں. یعنی ہمارے ذمہ دو چیزیں ہیں، فبلسانہ، زبان کے ذریعے تبلیغ کر کے، اور
دل میں برا جان کر کے. جب ہم دل میں بھی برا نہیں جانیں گے تو یہ کمزور ترین یہ دل میں برا جاننا کمزور ترین ایمان ہے. یوں سمجھیں اگر ہم دل میں بھی برائی کو برا نہیں کہہ رہے بلکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اس کو موبائل میں نظر انداز بھی کر رہے ہیں, بعض دفعہ خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور لذت بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایمان کے کمزوری کیا ایمان کے خاتمے کی علامت ہے. اس لیے ہمیں برائی کو برا جاننا چاہیے. اچھا, اس میں من رآ منکم, جو دیکھے. بعض دفعہ ایسا ہے ہم برائی دیکھ نہیں رہے ہوتے, یہاں دیکھنے کا کہا کہ اپنی آنکھوں سے برائی دیکھی تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہم کسی سے سن رہے ہوتے ہیں, معلوم نہیں صحیح ہوتی ہے یا نہیں, بدگماں ہو جاتے ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آنکھوں سے دیکھنے کا کہا گیا. پھر طاقت کا کہا گیا کہ طاقت ہے. مثلاً آپ نے کوئی برائی دیکھی کہ یہ غلط کر رہی ہے لیکن آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تو آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ آپ پہلے مسئلہ معلوم کریں پھر اگلے کو درس دیں. غلط مسئلہ بھی نہیں بتانا, یہ بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, پیدا کی گئی ہو, نکالی گئی ہو, وجود میں لائی گئی ہو لوگوں کے لیے. تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو حکم دیتے ہو, یعنی دیتے رہو گے, مضارع کا صیغہ ہے ہمیشہ قیامت تک. یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے. امت محمدیہ کی خاصیت میں یہ کیا بات شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ تم میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک رہے گی جو نیکی کا حکم دیتی رہے گی اور برائی سے روکتی رہے گی قیامت تک. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور ایمان لاتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ, اگر ایمان لے آتے اہل کتاب بھی تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, البتہ ہوتا بہتر ان کے لیے. لیکن مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ, ان میں سے بعض جو ہیں ایمان والے ہیں یعنی ایمان لائے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ, اور زیادہ تر ایسے ہیں جو فاسق نافرمان ہیں, وہ ایمان نہیں لائے. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ تھوڑی سی بات سمجھیے گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے گئے تو مدینہ کے قرب و جوار میں آگے پیچھے جو قبائل یہودیوں کے زیادہ تر آباد تھے اور سب سے بڑے دو قبیلے تھے, قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ. بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ جو غزوہ خندق ہوا تھا یہ بھی انہی سے ہوئی تھی. یہ دو قبیلے یاد رکھیے گا یہودیوں کے تھے, اور ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے, جو پہلے جنگجو تھے, ان کی بھی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں, جنگیں ہوتی تھیں. دو قبیلے تھے, ایک کا نام تھا قبیلہ اوس اور ایک کا نام تھا قبیلہ خزرج. یہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج یہ مسلمان ہو گئے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صف میں شامل ہو گئے. یہ چوتھے پارے کے شروع سے لے کر کے یہ پہلے رکوع کی آخری آیات سے لے کر کے ابھی رکوع نمبر 2 بھی, رکوع نمبر 3 بھی, یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج تھے ان کا سلسلہ چل رہا ہے. اور ادھر سے جو تھے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ یہودی تھے, کافر تھے, ظاہری بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے, قرآن اترا, جن یہودوں اور عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا تو وہ کافر ہیں. وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب یہ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو دو جماعتیں تھیں, یہ قبیلہ اوس اور خزرج, اور ادھر یہودیوں کی قبیلہ نذیر اور بنو قریظہ. ان کی اسلام قبول کرنے سے پہلے آپس میں دوستیاں تھیں, آپس میں بالکل دوستانہ تعلق تھا, انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ پوری جماعت بھی ایک دوسرے کی دوست تھی, اور یوں فردن بھی یہ ایک دوسرے کے دوست تھے, اور بڑی گہری دوستی تھی. اب آگے ہم پڑھیں گے اگلے رکوع کے اندر, اسی رکوع کے اگلی آیات میں
کہ پھر انہوں نے بعد میں بھی دوستیاں قائم رکھی، کیونکہ انہیں تو نہیں اتنا تھا کہ یہ ہمارا اتنی مخالفت کر رہے ہیں اور اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، راز دے رہے ہیں اور کافروں تک پہنچا کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ ان کی باتیں چل رہی ہیں۔ پہلے بھی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بنو قبیلہ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، یہودیوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ یہ اتنے دو بڑے قبیلے جو اتنے جنگجو تھے، اتنا دین سے نفرت کرنے والے، اب اتنی دین کی محبت صحابہ میں شامل ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا شروع ہو گئے۔ تو پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک بندہ شماس بن قیس، اس نے کیا کیا کہ یہ کیوں اتنا دین کے قریب ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، کسی طرح ان کو آپس میں لڑا لیتے ہیں۔ تو ان کے جا کے بیچ میں اشعار پڑے تھے ان کی جنگ کے وقت کے، تو وہ پھر آپس میں ایک دوسرے پہ غیظ و غضب ہو گئے تھے، لڑنے لگے تھے، ٹائم بھی رکھ لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے درمیان ایسا کر رہا ہے، میں آپ کے درمیان موجود بھی ہوں پھر بھی یہ کچھ۔ تو پھر وہ شرمندہ ہوئے تھے کہ شیطان نے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے، پھر معافی تلافی کی سارا۔ تو یہ اگلے رکوع میں بھی وہی بات چلے گی، پہلے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ذہن میں رہے کہ یہ آپس میں جب ابھی اوس اور خزرج یہ دو قبیلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کی دوستیاں تھیں یہ دو بڑے یہودیوں کے قبیلوں سے، یہ بالکل آپس میں ایک ہو کر کے رہ رہے تھے۔ یہ مسلمان ہو گئے تو یہ پھر بھی ان کے ساتھ ایک اور کر کے رہے، لیکن انہوں نے ان کے اندر سے باتیں لے کر کے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا۔ تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں لن یضرکم الا اذى، یہ جو اکثر ان میں سے نافرمان ہیں نا، یہ یہودی مسلمان نہیں ہوئے تو ڈرنا نہ، کیونکہ یہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے الا اذى، مگر تھوڑی سی اذیت۔ تھوڑی سی اذیت کیا؟ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے کیا مطلب ہے؟ تھوڑی سی اذیت کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہی چند ایسی باتیں کر کے کہ جو آپ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، ایسی باتیں تو یہ ضرور کریں گے، لیکن جنگ کر کے کامیاب ہو کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ لڑائی کریں گے تم سے نا تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پشت پھیر دیں گے، بھاگ جائیں گے پشت پھیر کر کے۔ کیوں کہ ان میں اولو العزمی نہیں رہی۔ سب سے بڑی کمزوری یہودیوں کی کیا ہے؟ ایمان۔ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا کہ جتنا سینے میں ایمان آتا ہے اتنی اولو العزمی آتی ہے۔ سینے میں ایمان کمزور ہوتا ہے، کمزوری آتی ہے، انسان میں بہادری نہیں رہتی، مضبوط نہیں رہتا۔ کتنے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے دل کی مضبوطی سے، جسم کمزور ہونے کے باوجود بھی بڑے بڑے حالات سے مقابلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ دل میں اولو العزمی ہوتی ہے۔ وہ دل میں جو اولو العزمی آتی ہے وہ ایمان کی مضبوطی کی آتی ہے۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے، قرآن اترتا ہوا دیکھا، اپنے پیغمبروں کو مانتے بھی تھے، لیکن ادھر نہ مان کر کے مسلمان نہیں بنے، تو یہ اب آپ کو نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں بعض جو کمزور دل ہوتے ہیں نا، کوئی جنگ نہیں کر سکتے، کوئی طاقت سے کسی کو ہرا نہیں سکتے، تو وہ زبان کی باتیں زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کے ذریعے آپ کو ہرا نہیں سکیں گے، لیکن زبان کی اذیت دیتے رہیں گے۔ تو اگر ان سے جنگ ہو بھی گئی تو یہ پشت پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ ذلیل بھی ہوئے، جلا وطن بھی ہوئے، مقتول بھی ہوئے، اور پھر وہ جزیہ دینا قبول کر کے جو رہے وہ رہے۔ یہ چاروں سزائیں کون سی سزائیں ہیں؟ یہ دل کی کمزوری بھی کمزوری ہے، لیکن جب کوئی کسی کی اپنے گھروں میں جزیہ دے کر کے جزیہ دینا قبول کر کے رہ رہا ہو، یہ تھوڑی کمزوری اور کم ہمتی اور مسکنت ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان یہودیوں کے لیے، ہم صرف یہودیوں کے قصے نہیں پڑھ رہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو خرابی ہمارے میں آئے گی، ایمان کی کمزوری آئے گی، ہمیں کتنا نقصان پہنچے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ، مار دی گئی ان پر ذلت، یعنی کہ ٹھپا لگا دیا گیا ان پہ ذلت کا، یعنی ذلت ان کے ساتھ چپک گئی ہے، اب یہ ذلت ان سے اتر نہیں سکتی ہے۔
अब ज़िल्लत तो नहीं उतर सकती। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ कहीं ये पाए गए, हर जगह ज़लील होंगे, हर जगह तबाह व बर्बाद होंगे। हाँ, इस आयत के अंदर दो बातें अल्लाह ने कही, दो बातों की वजह से, दो सबब ऐसे हैं जिन असबाब की वजह से इन यहूदियों की बचत हो सकती है, वरना ये ज़ुरिबत, ठप्पा लगा दिया गया इन पे ज़िल्लत का, चपक गई है इनके साथ ज़िल्लत, इनसे ज़िल्लत ता क़यामत उतर नहीं सकती। दो असबाब की वजह से इनकी बचत होगी। एक सबब क्या? इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह ताला के हब्ल, रस्सी के साथ, यानी अल्लाह ताला के एक, अल्लाह ताला की तरफ से एक सबब है, उस सबब के साथ। वो सबब क्या था? अल्लाह ने एक कानून दिया मुसलमानों को कि जंग के मौके पे एक बंदा अगर अपनी इबादत कर रहा है, अपने इबादत गाह में है, आप उसको भी कत्ल नहीं कर सकते। अगर जंग के दौरान कोई ख़ातून है, उसको भी आप कत्ल नहीं कर सकते। कोई बच्चा है, उसको भी आप कत्ल नहीं कर सकते। कोई अपाहज है, उसको भी कत्ल नहीं कर सकते। कोई जो है बूढ़ा है, उसको भी कत्ल नहीं कर सकते। तो ये क्या है? बिहब्लिम मिनल्लाह है कि अल्लाह ने एक छूट दी है कि ये लोग जंग में शरीक नहीं हो रहे, ये हरबी नहीं है, ये जंग करने वाले नहीं हैं, तो आप भी इनको नुकसान नहीं पहुँच। ये बिहब्लिम मिनल्लाह से मुराद अल्लाह का दिया हुआ कानून है कि एक कानून अल्लाह ने दे दिया कि आप इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते। और एक नुकसान, एक क्या है? वह बिहब्लिम मिनन्नास, एक जो सबब है वो लोगों की तरफ से है। अब यहाँ मिनन्नास अल्लाह ने फरमाया, मिनन्नास लोगों क्या तरफ से एक सबब है। वो सबब क्या है? वो मुआहदा कर लेना है, सुलह कर लेना है। कोई मुसलमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत दफ़ा सुलह की यहूदियों से। मसलन बनु नुज़ैर से जंग हो रही थी, बनु कुरैज़ा से सुलह की कि आप लोगों ने बीच में शरीक नहीं होना, अगर आप शरीक नहीं होगे तो हम भी आपकी तरफ जंग आपकी से जंग नहीं करेंगे। ये सुलह हो गई थी। तो जब सुलह हो गई तो फिर मुसलमानों का काम नहीं है कि उनको नुकसान पहुंचाएं, तो ये बच सकते हैं अगर मुआहदा हो गया। तो मुआहदा सिर्फ मुसलमानों से नहीं, यहाँ मिनन्नास कहा गया, मुआहदा गैर मुस्लिम कौमों से भी हो सकता है। आज के जो यहूदी हैं, ये इसराइली हैं, ये इनका मुआहदा मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम ताकतों के साथ मुआहदा है। मसलन अमेरिका के साथ है, यूरोप है, ये जो बड़े ताकतवर मुल्क को ये है ना, ये सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सपोर्ट न करें तो बिल्कुल अकेले में ये इसराइली, ये यहूदी कुछ भी नहीं है। एक छावनी के से बढ़ कर के इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सारी ताकतें जो है इनको पीछे से उनकी मिली हुई हैं, जो गैर मुस्लिमों से इनका मुआहदा हुआ है, उधर से ताकतें मिल रही हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं इनकी बचत होगी तो सिर्फ इन दो बातों की वजह से, वरना वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, ये मुस्तहिक हुए अल्लाह ताला के गुस्से के, अल्लाह इनसे बहुत नाराज़ हैं। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और मार दी गई इन पे मस्कनत, ज़िल्लत, कमज़ोरी, ये कभी भी इनके अंदर से उलुल अज़्मी ख़त्म नहीं होगी। इनमें इतनी ताकत नहीं है, इनमें ना ज़ाहिरी ताकत है न बातन की ताकत इनमें मौजूद है। ये ज़लील व ख़ार और अल्लाह की नाराज़गी के से मारे हुए लोग हैं। हाँ, दुनिया में जो इनको सिर्फ ये है कि गैर मुस्लिमों की सपोर्ट मिली हुई है, बस। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से, ये इतना अल्लाह इनसे नाराज़ क्यों हुए, ये इतना ज़लील तबाह बर्बाद क्यों हुए, ये भी अल्लाह बता रहे हैं ताकि हम इन बीमारियों में मुब्तला ना हों। अल्लाह क्या कह रहे हैं? ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से कि कानू यकफुरून बिआयतिल्लाह, ये थे अल्लाह ताला की आयात के, अल्लाह ताला की निशानियों के मुनकर बने। व यक़तुलूनल अंबिया, और अंबिया को उन्होंने कत्ल किया, बिग़ैरि हक़्क़िन, बग़ैर हक़ के। ख़ुद भी नाहक समझते थे, इनकी किताबों में भी नाहक था, लेकिन इन्होंने अपनी किताबों के हुक्म को भी तोड़ के अंबिया को कत्ल किया। और एक तो इस वजह से, दूसरा ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, इस वजह से भी कि इन्होंने नाफरमानियाँ की, और नाफरमानियाँ भी एक हद की होती हैं। नाफरमानियाँ गुनाह हो जाते हैं, नाफरमानियों के बाद ये हथियार क्या है? तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, मुआफ़ी मांग लें, अपनी बुराई को बुराई जाने। इन्होंने अपनी बुराई को बुराई भी न जाना, इन्होंने अपनी बुराई को
پہ معافیاں بھی نہیں مانگی، بلکہ کیا کیا؟ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ برائیوں میں حد سے تجاوز کر گئے، بہت آگے بڑھ گئے۔ تو ہم تو آیات کے منکر نہیں ہیں، ہم نے انبیاء کو قتل نہیں کیا، لیکن عصو والی بیماری ہمارے میں ہے کہ ہم نافرمانیاں کر جاتے ہیں، گناہ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان غلطیوں کو غلطی کہنا ہے، گناہوں کو گناہ سمجھنا ہے، اس پہ پشیمان و شرمندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے جب بھی یاد آئے ہزارہا بار معافیاں مانگنی ہے اور آگے نہیں بڑھنا۔